ہاں ابھی کل جو پھل کی سنت بتائی تھی، تو ابھی تو خیر نیا پھل کوئی آیا نہیں، امرود تو آ گیا ہے نا، تو تھوڑے عرصے بعد کنو آنے والا ہے، تو اس پر عمل کرنا ہے، امید ہے یاد ہوگا۔ آنکھوں پہ لگانا، ہونٹوں پہ لگانا، پھر یہ کہنا کہ یا اللہ جیسے اس پھل کا ابتدا دکھلائی ہے اس کی انتہا بھی دکھلانا، اور پھر اس کے بعد سب سے چھوٹا جو ست مجلس میں موجود ہو اس کو دے دینا۔ یہ انشاءاللہ اس پہ عمل کریں گے تو سنت کا ثواب ملے گا۔ آگے، جب آپ سر میں تیل لگانے کا ارادہ فرماتے تو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی میں اس تیل کو رکھتے اور پہلے ابروں پر، پھر آنکھوں پر یعنی پلکوں پر، اور پھر سر پر لگاتے۔ اسی طرح جب داڑھی مبارک پر تیل لگانا چاہتے تو پہلے آنکھوں کو لگاتے پھر داڑھی میں لگاتے۔ تیل لگانے کا ارادہ کرتے تو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی میں تیل رکھتے، یہ تھوڑا سا یوں لے کر پہلے یہ ابروں پر لگاتے، ایسے یوں کر دیا، اور پھر اس کے بعد یوں پلکوں پر یوں ہاتھ پھیر دیا، اس کے بعد پھر سر پر لگاتے تھے۔ جب تیل لگانا ہو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر یوں انگلیاں رکھ کر، انگلیاں گیلی ہو جائیں گی ہلکی سی، ان کو ایسے ایسے کر لیا جائے، پھر ان انگلیوں کو یہاں بھی پھیر لیا جائے، اس کے بعد پھر سر پہ تیل رکھ کر پھر تیل لگایا جائے۔ اسی طرح داڑھی پر بھی تیل لگانا ہوتا تو پہلے یوں رکھ کر ایسے آنکھوں کو لگا دیتے یعنی پلکوں کو، پھر اس کے بعد داڑھی کو تیل لگاتے تھے۔ ان چیزوں کو سیکھنا چاہیے۔ جب آپ کو خوشبودار تیل پیش کیا جاتا تو پہلے آپ اس میں انگلیاں ڈبوتے، پھر جہاں لگانا ہوتا انگلیوں سے استعمال فرماتے۔ آپ خوشبو کو بہت پسند فرماتے تھے، تیل خوشبودار لایا گیا، انگلیاں ڈبو کر پھر اس کو داڑھی پر یا سر پر لگا دیتے۔ ہمارے ہاں نا خوشبو کا اہتمام نہیں کیا جاتا، اجمیوں کے ہاں بالکل بے ذوق لوگ ہیں ہم، اور عربوں کے ہاں اتنا زیادہ اہتمام ہوتا ہے کہ سب کچھ خوشبو ہی ہے بس۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو انہوں نے حضرت فاطمہ کے لیے جو جہیز کا سامان لیا تھا، انہوں نے حضرت علی نے پیسے دیے تھے، آپ نے بھی جہیز دیا تھا، حضرت علی نے بھی پیسے دیے تھے، تو ان پیسوں میں سے 2/3 پیسوں کی خوشبو خریدی گئی، ٹوٹل سرمایہ میں سے 2/3 کی خوشبو خریدی گئی، باقی کا سامان خریدا گیا۔ یہ ہمارے ہاں اس کا دستور ہی نہیں ہے خوشبو لگانے کا، اور خوشبو کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ آپ برانڈڈ پرفیومز استعمال کریں جو مہنگے ہوتے ہیں، سستی خوشبوئیں بھی مل جاتی ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، ایسی بھی گئی گزری نہ ہو کہ ساتھ والے کے سر میں درد ہو جائے ایسی بھی نہ ہو، اور کسی کو زبردستی بھی خوشبو نہیں لگانی چاہیے، پتہ نہیں اس کو پسند بھی ہے کہ نہیں۔ اس کا یہ ہے، میں آپ کو اس کا سستا سا حال بتاتا ہوں۔ انگیٹھی ملتی ہے ہمارے پاکستان میں ملتی نہیں، ملتی وہ جو سٹیل کی ایسے انگیٹھی بنی ہوتی ہے۔ سعودیہ میں ہمارے ہاں سے ماشاءاللہ کثرت سے حج عمرے والے جاتے ہیں، پاکستان تو ویسے نمبر 1 ہے عمرے والوں میں۔ ابھی آج کے اخبار میں تھا کہ حج کے بعد سے جب سے عمرہ کھلا ہے اس میں سب سے زیادہ حاجی پاکستان کے گئے ہیں، سب سے زیادہ۔ تو پاکستان ماشاءاللہ اس معاملے میں نمبر 1 ہے، اور اس کی وجہ مدارس اور علماء ہیں۔ پاکستان جیسے ایٹمی پاور ہے ایسے مذہبی پاور ہے۔ پاکستان ایک بہت بڑا مذہبی ملک ہے، ہمیں اس کا اندازہ اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم نے دوسری دنیا دیکھی نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں پاکستان میں کیا ہے۔ پاکستان میں بہت دین ہے، یہ چھوٹا دین ہے، آپ روزانہ عشاء کے ٹائم آدھا گھنٹہ نکال کے آ جاتے ہیں، یہ معمول کی عام بات نہیں ہے، یہ آپ کی ہمت کی بات ہے۔ تو پاکستان میں دینی رجحان بہت زیادہ، پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے پوری پٹی میں، برصغیر پاک و ہند میں، اس میں سے پھر پاکستان میں سب سے زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انڈیا ہے اس میں ہندو کی حکومت غالب ہے، مسلمان بیچارے مغلوب ہیں، اور جو بنگلہ دیش ہے ان میں وہ آزادی نہیں ہے جو ہمارے ہاں ہے، اور ان کی حکومت بھی کوئی ایسی دیندار نہیں ہے، اور جو ہمارا پاکستان ہے اس میں تو ماشاءاللہ اچھا خاصا مذہبی ماحول ہے، تو سب سے زیادہ ہمارے ہاں سے لوگ جاتے ہیں۔ تو اس کا عرض کر رہا تھا مدینہ منورہ سے انگیٹھی ملتی ہے، اس کی تصویر بھی میں گروپ میں شیئر کر دوں گا، کوئی ساتھی میں یاد دہانی کرا دیں، میرے پاس گھر میں ہے۔ اور اس کے ساتھ نا عود ملتی ہے، سستی مہنگی ہر قسم ہوتی ہے، چھوٹی سی ڈبی ملتی ہے 30 ریال کی، 25 ریال کی بھی ملتی ہے، ویسے 30 والی اچھی ہے، اس کی تصویر بھی میں شیئر کر دوں گا آپ کو۔ وہ اتنی بڑی ڈبی ہوتی ہے، وہ برادے سے بھری ہوئی ہوتی ہے،
اس میں ساری عود ہوتی ہے، اور مہنگی نہیں، 30 ریال تو کچھ زیادہ نہیں، 6 یا 18، یہ کتنا بن جائے گا، 1800 روپے، تو یہ تو کوئی مہنگا بھی نہیں ہے، یعنی 1800 روپے کے قریب قریب آپ کو شیشی مل جائے گی۔ وہ اس میں سے اس کے ساتھ چمچ بھی ہوتا ہے، آپ تھوڑا سا چمچ لیں، انگیٹھی کے اوپر رکھ دیں، اور انگیٹھی جو ہے نا وہ اس میں لگ جاتی ہے سوئچ بجلی کی طرح، آپ وہ لگا دیں، آپ اس کو صرف 10 منٹ 20 منٹ جلا دیں، وہ خود دھواں نکلتا ہے نا، جو آپ اوپر برادہ ڈال دیں اس میں لکڑی پیسی ہوتی ہے، وہ اس میں سے دھواں نکلتا ہے۔ اگر وہ کمرہ بند رہے، جیسے ہمارے بیڈ رومز ہوتے ہیں جن کو ہم زیادہ استعمال نہیں کرتے، ہال کمرے زیادہ استعمال ہوتے ہیں، اگر وہ کمرہ بند رہے، روٹین کے مطابق کھلے، آپ ایک دفعہ 15-20 منٹ اس کو جلا لیں، 24 گھنٹے اس کی خوشبو کھڑی رہتی، اور پھر اس کے قریب جو کپڑے پڑے ہیں، جو بیڈ شیٹیں پڑی ہیں، جو تکیہ پڑا ہے، سب میں خوشبو ہوتی، پورے کمرے میں ہر چیز میں خوشبو ہوتی وہ تو کوئی زیادہ مہنگی بھی نہیں۔ اور جو انگیٹھی ہے، مجھے وہ یاد نہیں، وہ پہلے لی تھی ایک دفعہ، وہ بھی کوئی ایسے 10-15 ریال کی آتی میرے خیال میں، یعنی ٹوٹل آپ کا خرچہ یوں سمجھ لیں، میرے خیال میں 2.5 سے 3 ہزار روپے ہو جائے گا، اور اس میں آپ کے لیے اچھا خاصا خوشبو کرنا، ہمارے یہاں ذوق ہی نہیں ہے اس کے لینے کا، اس طرح کے خرچوں کا۔ لیکن اگر ایسا ہو جائے تو خوشبو سے آدمی کے دماغ کو بھی تراوٹ ملتی ہے، اور بشاشت رہتی ہے مزاج میں بھی، طبیعت میں بھی۔ تو گھروں میں نا خوشبو کا انتظام کرنا چاہیے۔ چلو جب تک وہ نہیں آتا، جن کو اللہ نے مالی وسعت دی ہے، ہمارے ایئر فریشنر مل جاتے ہیں تو کمروں میں خوشبو لگانے کے لیے، تو ایئر فریشنر سے کمرے میں خوشبو بھی لگا دی جائے، جسم میں بھی لگا لی جائے، جتنی ہمت ہو اس کے بقدر خوشبو ضرور استعمال کی جائے۔ اللہ کے نبی باوجود یہ کہ آپ کے تو اپنے بدن سے خوشبو آتی تھی، آپ پھر بھی خوشبو استعمال فرماتے تھے۔ تو عربوں کے ہاں اس کا بہت رواج ہے، اور میں نے آپ کو اپنے کو سنایا بھی تھا کہ ہم ایک دفعہ گئے وہاں، ہمارے دوست ہیں مکہ مکرمہ کے، تو وہاں عمومی گشت تھا، تو وہ مجھے لے گئے، تو وہاں ہم گئے، تو چونکہ وہاں مسجد میں گشت نہیں ہوتا، کمروں میں جمع ہوتے ہیں، گھروں میں جمع ہوتے ہیں، تو ہم گھر میں گئے نا، تو وہ میرا پہلی دفعہ اتفاق تھا، تھوڑی دیر بعد ایک آدمی نا وہ انگیٹھی لے کر آیا، اس میں سے وہ ایسے دھواں نکل رہا ہو، اور اس نے آگے نا پہلے بندے کو پکڑے، کوئی 8-10 آدمی کمرے میں بیٹھے تھے، میں کہا پتہ نہیں اب اس کا یہ کیا کریں گے، اس کو دی تو انہیں داڑھی کے نیچے رکھی ایسے، تو اس میں سے خوشبو پھوٹتی ہے نا، دوسرے کو دی، تیسرے کو دی، وہ سارے ایسے لگا رہے ہوں، اب میں اندر ہی اندر پریشان بیٹھا ہوں، میں نے کہا یہ میرے پاس ہے اور میرا پہلا تجربہ کہ داڑھی نہ جلا دو تجربہ ہے کوئی نہیں، اور مجھے پتہ بھی نہیں کہ اس میں آگ نہیں ہے، یعنی وہ خالص دھواں ہے، کبھی دیکھی نہیں اس کو، تو جو وہ لگاتے رہے نا، میں تو سب کو یہ ججمنٹ کرتا رہا یہ لگا کیسے رہے، کیونکہ میرا نمبر بھی آنے والا ہے خیر ہوتے ہوتے جب میرا نمبر آیا تو میں کچھ نہ کچھ سیکھ چکا تھا، میں نے تو خیر بڑی فاصلے سے رکھ کے لگائی، اس وقت مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ قریب بھی کرو تو کچھ نہیں ہوتا، تو وہ ان کے یہاں عام رواج ہے یہ ہر جگہ۔ اب حرم میں جاسرا آپ میں سے اکثر نے میرے خیال میں عمرہ کیا ہوا ہے، حرم میں جاتے ہیں جہاں بجا انگیٹھیں لے کے پھر رہے ہوتے ہیں، مسجد نبوی میں جائیں تو اس میں مغرب ٹائم آ جاتے ہیں، حرم شریف میں جائیں تو وہاں آ جاتے ہیں۔ وہ خوشبو کا ہمارے گھروں میں رواج ہونا چاہیے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس سے انسان کی طبیعت میں بھی بشاشت آتی ہے، سنت بھی ادا ہوتی ہے۔ تو اہتمام کریں گے نا جی، خوشبو کا ذوق ہونا چاہیے۔ خوشبو کی ایسی بہت ساری چیزیں اور ملتی ہیں، ایک ملتا ہے خوشبو کا نا ڈسپینسر، وہ ایسے تھوڑا سا لمبا سا ڈبہ ہوتا ہے، اس کی قیمت بھی زیادہ نہیں ہے، 1800 یا 2100 2200 ایسے، اس میں بڑے والے سیل پڑتے ہیں، جو پہلے بڑے سیل وہ ٹیپ ریکارڈر میں نہیں پڑتے تھے موٹے موٹے والے، وہ 2 سیل پڑتے ہیں، اس میں وہ پرفیوم کی ایک بوتل ڈالی ہوتی ہے، اس کی ٹائم سیٹ کرنا ہوتا ہے، ہر 20 منٹ بعد پریشر مارے، ہر 15 منٹ بعد، ہر 10 منٹ بعد، ہر 5 منٹ بعد، آپ اس کا وہ ٹائم سیٹ کر دیں، وہ ایک پریشر مارے گا، پورے کمرے میں خوشبو ایسا ایسا پھیلتی رہے گی۔ وہ آٹومیٹک لگا سکتے ہیں، پورا دن وہ چلتا رہے، ہر 25 منٹ بعد ایک پریشر مارے گا، وہ تقریباً کوئی 2 مہینے نکال جاتا ہے، 3 مہینے نکال جاتا ہے، اس کا پورے دن میں اگر گھر میں اس کو حال میں لگا دیں تو پورے گھر میں خوشبو پھیلتی رہتی ہے، خرچہ اس کا کوئی زیادہ نہیں ہے، جن کی اس کی بھی گنجائش نہ ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن عموماً اتنی گنجائش ہوتی ہے، صرف ذوق کا مسئلہ ہوتا ہے، تو اس خوشبو کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے کہ پورے گھر میں خوشبو ویسے ہی پھیلتی رہتی ہے اس سے۔ تو یہ چیزیں وہ ہیں جو ہمیں عجمیت سے نکال کر عربیت کی طرف لے جاتی ہیں، ذوق کی طرف، کہ گھروں میں خوشبو کا ذوق ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ میں ایک دفعہ آ رہا تھا وہاں کراچی میں،
مزار قائد کے قریب بنوری ٹاؤن مدرسہ ہے، تو میں وہاں پڑھتا تھا۔ تو اس کے قریب ہی آگے ایک مسجد ہے ختم نبوت، تو وہاں ہوتے تھے مولانا سعید احمد جلال پوری رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کی مجلس ذکر ہوتی تھی، تو اس میں شرکت کے لیے اتوار والے دن جاتا تھا۔ تو میں ایک دفعہ وہاں سے واپس آ رہا ہوں، مزار قائد کے سامنے جو فٹ پاس بنا ہوا ہے، تو میں وہاں سے گزر رہا تھا۔ میں اپنے خیال میں آ رہا تھا، تو میرے قریب سے آدمی گزرا تو مجھے بدبو آئی آدمی کے گزرنے سے۔ تو میں نے ایسے سر اٹھا کر دیکھا تو بالکل میلا کچیلا سا آدمی، ایسے لگتا تھا جیسے کوئی 15 دن سے نہیں نہایا۔ تو میرے عزیز بھائیو، سردیوں میں بھی روزانہ نہانا چاہیے، سردیوں میں بھی روزانہ نہانا چاہیے، اپنے جسم کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ خوشبو کی اللہ نے ہمت دی ہے تو خوشبو لگا لینی چاہیے، نہیں ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن صفائی اور خوشبو کا ذوق تو ہونا چاہیے، نہیں کہ پیسے بھی ہیں ذوق ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ذوق نصیب فرمائے، یہ سنت کا ذوق ہے۔